بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راشد یعقوب خان میرپور آزاد کشمیر سے حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں ایک ایسے ادارے میں جو کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو یتیموں اور بے سہارا بچوں کی کفالت کا ذریعہ ہے۔ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ان بچوں سے، اور جو چیئرمین ہیں اس ادارے کے ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ یہ کہانی ہے 15 سال سے زائد طویل عرصے کی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے درد دل رکھنے والے انسان کی۔ یہ کہانی ہے ایک عزم کی، ایک یقین کی، ایک حوصلے کی۔ وہ کہانی جو میرپور آزاد کشمیر سے شروع ہوئی اور اپنی مثال آپ ہے، جو اب نہ صرف میرپور کی بلکہ پورے آزاد کشمیر کی پہچان بن چکا ہے، جو 1000 یتیم بچوں اور بچیوں کا آشیانہ ہے، جس میں اسکول، کالج، مسجد، ہاسٹلز، میس ہالز، کھیل و تفریح کے میدان کی سہولت موجود ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ایک ایسا ہولناک زلزلہ ہے جو 8 اکتوبر 2005 کو آیا اور جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے۔ جی ناظرین، ابھی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اسپتال سے ایک لاوارث بچی ملی ہے۔ چیئرمین کورٹ چودھری اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بچی کو اٹھایا ہوا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ چودھری صاحب، کہاں سے یہ بچی ملی ہے؟ اکثر ایسے بچے یا تو کوڑوں میں ملتے ہیں یا سڑک کے کنارے پہ ملتے ہیں۔ اکثریت بچے ہوتے ہیں پری میچیور ہوتے ہیں، 5 ہفتے 6 ہفتے 7 ہفتے پری میچیور ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کی جان بچا پاتے ہیں۔ اس 17 سال کے سفر میں 2 بچیوں کو ہم نہیں بچا پائے، جو شدید ان کی انجریز تھی، آرگنز ڈیمیج تھے، ہیڈ انجریز تھی، لیکن الحمدللہ میجورٹی بچوں کو ہم بچا پا رہے ہیں۔ اس کو بھی میں نے نام دے دیا اور اپنا نام دیا ہے۔ ہم ایسے بچوں کو اپنا نام دیتے ہیں، اور اس کو بھی میں چیک کروا کے لایا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے بچی، ماشاءاللہ ہے تو پری میچیور 3 ہفتے، لیکن ٹھیک ہے الحمدللہ، صحت مند ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو لمبی زندگی دے، اور یہ وہ بچیاں اور بچے ہیں یہ ایک دن اس ادارے کو چلائیں گے، اس انسانیت کو چلائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں نہیں پتا لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، کون سے گناہ میں مبتلا ہیں، کیا مجبوری ہوگی ان کی ایسی حرکت کرنے میں، لیکن ہم ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ اس میں ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، یہ تو انسان ہے۔ ایک انسان کی جان بچانا گویا پوری انسانیت کو بچانا، تو اللہ ان کی لمبی زندگی کرے۔ بٹ شی از ویل، ماشاءاللہ شی از ویل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی ناظرین، چھوٹے بچوں کی کلاس ہے، یہاں میں موجود ہوں، ٹیچر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اقرا ہے۔ اچھا اقرا، کیا کہتی ہیں ان بچوں کے حوالے سے؟ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، آپ ان کو سکھاتی ہیں، پڑھاتی ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کتنی خوشی محسوس کرتی ہیں، اور ان بچوں کے حوالے سے کیا فیلنگز ہیں؟ یہ بچے بہت چھوٹے ہیں اور ان کی مختلف قسم کی عادات ہیں، اور یہ بہت مزہ آتا ہے ان کو ٹیچ کرنے کا، اور بعض دفعہ ہائپر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بہت مزے سے پڑھتے ہیں یہ لوگ، بہت اچھا لگتا ہے ان کو پڑھاتے ہوئے۔ جی ناظرین، ہم کورٹ میں موجود ہیں، اور یہاں فزکس لیب ہے، یہاں پہ کچھ بچے ہیں جو پریکٹیکل کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ علی عثمان۔ اچھا، تو اب کب سے ہیں یہاں؟ میں تقریباً 14 سال ہو گئے۔ اچھا، کتنے بہن بھائی ہیں یہاں؟ 2۔ ابھی کون سی کلاس میں ہیں؟ فرسٹ ایئر۔ یہ لاجک گیٹس کا ٹیبل ہم یہاں پہ اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کا پریکٹیکل کر رہے ہیں۔ آگے سر ہمیں بتا رہے تھے ابھی اس کے بارے میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ لیبارٹریز ہیں، جو سہولیات ہیں، آپ سیٹسفائی ہیں؟ بہت بہترین ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، یہاں پہ سب کچھ ملتا ہے یہاں پہ ہمیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مقدس بشیر۔ ہمیں 11 سال ہو گئے کورٹ میں۔ ان 11 سالوں میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا کھویا کیا پایا؟ 11 سالوں میں تو
कुछ नहीं, बस हमने अपनी अम्मी अबू को खोया, लेकिन जब से हम कोर्ट में आए तब से हमें अंकल अख्तर की सूरत में एक बाप का साया मिला। उसके बाद से अब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें किसी चीज़ की कमी है, हमें कोई भी चीज़ हमारे पास कम है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास हर चीज़ है, हमारे पास प्रैक्टिकल्स करने के लिए, हमारी स्टडी में प्रैक्टिकल्स, हमारे ऑपरेटर्स हैं, हर चीज़ लेबॉर्ट्रीज़ बनाई गई हैं हमारे लिए फ़र्स्ट एड की सहूलत मौजूद है, हमारे लिए खेलने के लिए ग्राउंड्स हैं, हमारे लिए हर चीज़ है। हमें हर ईद पे हमारे लिए स्टॉल्स लगते हैं, बाहर से हमारे कपड़े वगैरह, ज्वेलरी, हमारे सब कुछ आता है, हम वहाँ पे पसंद करते हैं अपनी मर्ज़ी से। और फिर हम ईद पे घूमने जाते हैं, ईद पे घर भी जाते हैं, और अंकल के साथ बहुत मज़ा करते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। अम्मी अबू की डेथ कैसे हुई थी? अब्बू की डेथ तो ज़लज़ले के 2 साल बाद हुई थी। अम्मी की अभी रिसेंटली डेथ हुई है 2 साल पहले, और काफ़ी डिप्रेस्ड थी, लेकिन फिर अंकल अख्तर ने मुझे सहारा दिया। अंकल ने मुझे बताया कि मैं हूँ, आप परेशान ना हो। मुझे तब हौसला आया कि वाकई कोई है जो ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ा रहा है। फिर काफ़ी मुझे हौसला हुआ कि मेरे बाप जैसे अंकल मेरे सर पे हैं, तो हम उनके लिए दुआ गो हैं। मैं अपनी अम्मी अबू के लिए हर रोज़ दुआ करती हूँ, हर नमाज के बाद दुआ करती हूँ। यादें तो मिटती नहीं, लेकिन अब जो कमी है वो कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन हमारे यहाँ जो अंकल अख्तर हैं वो कभी भी हमें इस बात का एहसास नहीं दिलाते कि हम अकेले हैं। वो हमेशा हर कदम पे हमारे साथ हैं, हर कदम पे। लेकिन आपके इतने ज़्यादा बहन भाई हैं यहाँ, क्या फीलिंग्स होती हैं, कितना हौसला मिलता है इनको देख के? काफ़ी हम यहाँ पे बहुत से छोटे बच्चे भी हैं जिनको देख के हमें हौसला भी मिलता है, बहुत मज़ा भी आता है। यहाँ पे फील नहीं होता कि हम अकेले हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा हैं, और इतने हजूम में तो पता ही नहीं चलता कि कौन अकेला है और कौन नहीं। सब इकट्ठे रहते हैं, सब खेलते हैं, सब इकट्ठे पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, शरारतें भी करते हैं। सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। असलम, क्या नाम है आपका? रिजवान हूँ मैं एज ए फ़िज़िक्स टीचर यहाँ पे काम कर रहा हूँ 5 साल से। ठीक है, तो ये बच्चे फिज़िक्स के प्रैक्टिकल कर रहे हैं। लॉजिक गेट्स के हवाले से मैं बता रहा हूँ इनको, तो ये मैंने इनको ब्रीफ़ किया है इसके बारे में। ये बच्चे जो हैं ये जान गए हैं कि इसमें एंड गेट है, नॉर गेट है, नॉट गेट है, एंड गेट है, ये किस तरह वर्क करते हैं। इस तरह ये कि बच्चों को फ़िज़िक्स लैब के साथ साथ बायो केमिस्ट्री की लैब्स हैं, इस लैब में इनके लिए जो ऑपरेटर्स है वो वसी तादाद में है। जो भी इनको चाहिए होगा, जो प्रैक्टिकल इन्होंने परफॉर्म करना है, उसके लिए तमाम ऑपरेटर्स इनके पास मौजूद हैं। और ये बच्चे इसमें इंटरेस्ट शो करके इन्होंने आगे जाना है, इस फील्ड में अच्छे तरीके से ये काम करेंगे और अपना नाम बनाएंगे। जी नाज़रीन, एक और लैब में बच्चियाँ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किंजा काज़मी है। किंजा, आप कौन से हैं? मैं मुजफ्फराबाद से हूँ। अच्छा, कब से हैं यहाँ? मैं 13 साल हो गए, 2005 के ज़लज़ले के बाद कोर्ट में आई थी। अच्छा, तो अम्मी अब्बू की डेथ हो गई थी? अम्मी हैं, अब्बू की डेथ हो गई थी ज़लज़ले में। अच्छा, तो क्या फील करती हैं यहाँ? मैं यहाँ बहुत अच्छा फील करती हूँ। यहाँ पे हर फैसिलिटी है, मतलब अंकल अख्तर जो है हमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं होने देते, तो माँ बाप दोनों का प्यार देते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा फैमिली की तरह रहते हैं सारे हम। कितने बहन भाई रहते हैं? 5 बहन भाई हैं हम। अच्छा, तो अभी यहाँ क्या कौन सा प्रैक्टिकल कर रही हैं? अभी हम यहाँ पे ऑनियन की एपिडर्मस लेयर जो है, हम उसमें से उसके ऑनियन के जो स्किन सेल्स हैं हम वो चेक कर रहे थे, और माइक्रोस्कोप के ज़रिए पहले हमने उसे बनाया। उसमें हमने जो चीज़ें यूज़ की, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिया, फिर हमने ड्रॉपर्स, फिल्टर पेपर, जो सारी चीज़ें थी, फिर हमने उसे बना के कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने उसे चेक किया, और फिर हमें पता चला उसके जो स्किन सेल्स हैं वो हमने देखे। तो किंजा मुस्तकबिल में क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आपका क्या नाम है? मानूर मजीद। मनूर, आप क्या कहती हैं, कब से हैं यहाँ? मैं 6 साल से इधर हूँ। कहाँ से हैं? मुजफ्फराबाद से। अच्छा, आप भी मुजफ्फराबाद से। आपके अम्मी अब्बू हैं? अम्मी है, अबू नहीं है। अच्छा, अम्मी आती हैं मिलने? कभी कभी आती हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या फील कर रही हैं, क्या महसूस करती हैं? इधर बहुत अच्छा है, इस तरह लगता है ये हमारा अपना ही घर है। हमें कभी भी अपने घर की कमी इधर महसूस नहीं हुई। शरारतें भी करती हैं? जी। अच्छा, खेल कूद भी होता है? जी, इधर हर एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो पढ़ाई में कैसी हैं? ठीक हूँ। क्या बनना चाह रही हैं? डॉक्टर। मैं माशा पिछले 10 साल से कोर्ट में ज़ेर तालीम हूँ। मेरा ताल्लुक़ मुजफ्फराबाद से है। ज़लज़ले में मेरे अब्बू वफ़ात पा गए थे, उसके बाद मैं कोर्ट में आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कोर्ट में 10 साल से पढ़ रहा हूँ। अभी मैंने ये
डॉब इलस्ट्रेटर और इसका कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारी स्कूल में क्लासेस होती हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाते हैं। उसके अलावा इवनिंग टाइम में हमारी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, वेब डिज़ाइनिंग की क्लास होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, उसके बाद प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक़ है और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सर ने एक टास्क दिया था, उसे आज कंप्लीट कर रहा हूँ। और यहाँ पे कोर्ट में बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ पे बहुत से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, सारे अपनी अपनी फील्ड में जिसको जो शौक़ है उसमें कर रहे हैं। और बेशुमार मेरी और भी बच्चे हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। इवनिंग में हमें सर सिखाते हैं। जी नाज़रीन, कोर्ट में हम मौजूद हैं और नन्हे मुन्ने जो ये फूल हैं आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं कि एक बच्ची जो लावारस हॉस्पिटल से मिली है चौधरी अख्तर साहब को, और एक महल में उसका नसीब देखें कि वो यहाँ आई है और ये बच्चे उसकी खुशी में यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। चौधरी अख्तर साहब ने इनको यहाँ ये खुशी दी है। चौधरी अख्तर साहब से बात करते हैं कि इस इदारे का जो बुनियादी मकसद था, ये जो पर्पज़ था, इनके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। चौधरी अख्तर साहब, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इन खूबसूरत फूलों के लिए एक महल बनाया है। कैसे ये ख्याल आया? सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि आप इस तरफ राघव बुए, अब्दुल सत्तार एदी के बाद अगर कोई किसी ने नाम बनाया है या इस तरफ किसी ने खिदमत सर अंजाम दी हैं तो वो आप हैं। 2005 ज़लज़ला के बाद जब मैं दूसरी बार पाकिस्तान में आया और आकर कुछ बच्चे में लाए पहाड़ों से जो यतीम हो गए थे, चंद बच्चे, और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ करने का इरादा किया। फिर एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इनको अपना घर बना के दूँ। तो मुख्तसर बात है कि हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने, सरदार अतीक अहमद खान हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, हम पे एक मेहरबानी की, एक पहाड़ की शक्ल में हमें 150 कनाल एराज़ी दी, जिसको तोड़ने में, काटने में मुझे 3.5 साल लगे। और एक ऐसा खूबसूरत आशियाना, मैं तो कहता हूँ ये 7 स्टार है, यतीम बच्चों का घर है। ये यतीम खाना नहीं है, हम इसको यतीम खाना नहीं कहते, ये घर है। और आज पूरे पाकिस्तान के बच्चे इस आशियाना में, हर मज़हब के बच्चे हैं, हर फ़िरके के बच्चे हैं, हर ज़ात के, हर कास्ट के बच्चे हैं, लेकिन यहाँ हमारा एक ही मज़हब है, हम मुसलमान हैं और हम इंसान हैं और हम पाकिस्तानी, और कुछ नहीं है। अक्सर हम छोटे छोटे बच्चों को जो लोग कूड़ों में फेंक देते हैं, सड़क के किनारे फेंक देते हैं, आज तक मैंने जानने की कोशिश नहीं की कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि इसमें उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। तो मैं उनको उठा कर लाता हूँ, उनको अजान देता हूँ कान में सबसे पहले, फिर नाम देता हूँ और नाम के साथ मैं अपना नाम देता हूँ, ताकि ऐसा ना हो बड़े होकर इनको माशरा, सोसाइटी उस नाम से पुकारे जिसे सुनकर मुझे और आपको तकलीफ़ हो। और हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि हम इन बच्चों के काम आए। हमने तो अपनी ज़िंदगी वक्फ की इनके लिए, और इनको अल्हम्दुलिल्लाह इनका मुकद्दर देखें। जो इंसान बच्चे को पैदा कर कर कूड़े में फेंक देता है, बिना शनाख्त देते, बिना उसको उसका हक हकूर देते, लेकिन उस बच्चे को नाम भी मिलता है, शनाख्त भी मिलती है, और एक ताज महल की शक्ल में घर भी मिलता है। ये वो रब ने देखिए इस बच्चों का मुकद्दर कैसे लिखा। आज तक इस घर में किसी बच्चे ने बासी खाना नहीं खाया। मेरे अपने घर में 2 दिन बचा हुआ खाना चलता है, लेकिन इस घर में नहीं है। आज तक किसी भी बच्चे ने किसी का इस्तेमाल शुदा कपड़ा नहीं पहना। तो ये इनका अपना मुकद्दर है। हम कौन होते हैं? मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, यतीम होना कोई गुनाह नहीं है। यतीम होना एक बहुत बड़ी एहसास की बात है, क्योंकि उनकी निस्बत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ी हुई है। हम इन बच्चों को जितना भी कर रहे हैं वो कम है, हमें मज़ीद इनके लिए करना है। अब दूसरा जो आशियाना बना रहे हैं, कोर्ट का कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वो सवाबी में बना रहे हैं, आलमाबाद में। अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 माह के अंदर वो मुकम्मल हो जाएगा। तो खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी यतीम बच्चे हैं, उनको भी एक ऐसा एक नया महल, नया घर, एक नई उम्मीद मिल जाएगी। हमारे लोकल जो लोग हैं मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के, आज़ाद कश्मीर में, ये लोग फरिश्ते हैं। या जितने भी हॉस्पिटल्स हैं शहर में, जब भी हमारा बच्चा कोई बीमार होता है, चाहे वो छोटी बीमारी में मुबतला हो या ऑपरेशन हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
یہ دیکھیں یہ انسانیت ہے ایٹ اٹس بیسٹ. تو یہ ادارہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے, کسی اختر کا نہیں ہے, یہ آپ کا ہے, یہ پبلک کا ہے, یہ میرے خاندان کی وراثت نہیں ہے. میں نے ایک نئی روایت قائم کی ہے کہ یہاں جو ہماری گورننگ باڈی ہے جس میں میں نے ایک جنرل بٹھائے ہوئے ہیں, ایک کمانڈر بٹھائے ہوئے ہیں, ایسے لوگ بٹھائے ہوئے جن کا میرا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے نہ انگلینڈ میں یہاں. یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے اس راستے میں ملے, اس کارواں کا حصہ بنتے گئے. میرے خاندان کا کوئی بھی فرد نہ تو گورننگ باڈی نہ ٹرسٹیز بورڈ میں ہے, کہ یہ ایک عوامی ادارہ ہے, یہ پبلک کا ادارہ ہے. اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ کورٹ کو اون کریں. کورٹ آپ کا ہے, کورٹ کو لوگوں نے اپنایا ہے. یہاں لوگ سب سے زائد جو کشمیر میں وزٹرز آتے ہیں وہ ایک کورٹ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, اور زیادہ تر اوورسیز لوگ آتے ہیں. یہ بڑا منفرد ادارہ ہے, لیکن ان بچوں کے فیوچر کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ان بچوں کا فیوچر کیا ہے یہاں. دیکھیے ہمارے بچے ماشاءاللہ پڑھ لکھ کر اپنے پروفیشنل فیلڈ میں جا چکے ہیں, آرمی میں جا چکے ہیں, سول ایویشن میں جا چکے ہیں, ڈاکٹرز بن چکے ہیں. آگے ان کی شادی ہوگی, اولاد بھی ہوگی. یہ ہمارا کام نہیں ہے صرف 16 یا 17 سال تک ان کو بڑا کرنا. ہم ان کو اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں جہاں تک ممکن ہو. اس وقت ہمارے بچے میڈیکل میں جا رہے ہیں, فارمیسی میں جا رہے ہیں, ہمارے بچے آرمی میں جا رہے ہیں, ٹیکنیکل سکلز لے رہے ہیں. اس وقت ہمارے بچے ماشاءاللہ کورٹ کے پے رول پہ ہیں, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں, مینجمنٹ میں. ہماری بچی نرس ہے یہاں پہ, جو ان بچوں کی, الیکٹریشین ہمارا بچہ ہے, انجینئرنگ ہمارا بچہ ہے. اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ ادارہ یہی بچے چلائیں گے, یہ بچے چلائیں گے, اور انشاءاللہ ان کا مقدر بہت بلند ہے. پر منتھ اس وقت ماشاءاللہ 160 سے زائد تو ہمارے اسٹاف ہیں جو اس پورے نظام کو چلاتے ہیں. اور بھی دیگر پروجیکٹس ہیں جیسے ہم باہر کرتے ہیں, مزدور لوگوں کو واش رومز بنا کے دیتے ہیں, یتیم اور غریب بچوں کی شادیاں کرواتے ہیں, سکولز تعمیر کرتے ہیں. جہاں بھی ریاست آزاد جموں کشمیر میں کوئی بھی چھوٹا بڑا حادثہ واقعات ہوتا ہے, لوگ سب سے زیادہ ہے اور سب سے پہلے کورٹ کو رجوع ہوتے ہیں, کورٹ کو رابطہ کرتے ہیں. تو اس کو جو مہینے کا ہمارا جو خرچہ ہے آلموسٹ 80 سے لے کر 90 لاکھ روپیہ ایک مہینے کا خرچہ ہے, اور لوگ دے رہے ہیں اس کو, الحمدللہ لوگ چلا رہے ہیں. اور یہ ربی کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جب اپنی زکوٰۃ یا صدقات یا خیرات کورٹ کو دیتے ہیں, یقین کر لیں کہ وہ صحیح معنی میں صحیح جگہ پہ دے رہے ہیں. 100% ان کا بچہ یہاں, ان کا پیسہ یہاں لگتا ہے اور ان بچوں پہ لگتا ہے. اس میں کوئی امانت میں خیانت نہیں ہوتی. مقدر ان کا دیکھیں الحمدللہ. اور ان کے مقدر جیسے ابھی ہم نے عید کی شاپنگ ہر سال کرتے ہیں, اپنی مرضی سے بچیاں اور بچے کپڑے لیتے. پہلے بچے کم تھے, 100-200 بچے تھے تو بازار میں لے کر جاتے تھے گروپس میں. اب کیونکہ بچے بہت زیادہ ہو گئے, ہم دکانداروں کو ادھر لے کے آتے ہیں, سٹالز لگاتے ہیں. تو 2-3 دن پہلے ہی ہم نے عید کی شاپنگ کی. بچیاں پہلے کپڑے لیتی ہیں, پھر جوتیاں لیتی ہیں میچنگ, پھر چوڑیاں لیتی ہیں. تو الحمدللہ ان کی بھی عید ویسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ کے بچوں کی عید ہوتی ہے اور ہمارے بچوں کی گھروں میں عید ہوتی ہے. اچھا, کوئی بندہ اگر کوئی فیملی یہاں سے کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا چاہے, ہم نے کورٹ کی اڈاپشن کی پالیسی نہیں ہے, اس کی ایشورنس ہم نہیں دیتے. کورٹ میں اڈاپشنس کی پالیسی نہیں ہے. تو برائے مہربانی جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں رابطہ نہ کیجیے گا. اڈاپشنس نہیں ہم کرتے. ہمارے جو سپورٹس کی فیسلٹیز ہیں یہاں وہ شاید پاکستان کے سب سے بہترین فیسلٹیز ہیں. وہ آپ دیکھیں گے, آپ فٹ سال ہے, گراؤنڈ ہے, ٹیبل ٹینس, بیڈمنٹن, ٹینس کورٹس ہیں. یہاں بہترین ان کو سپورٹس فیسلٹیز مل رہی ہیں الحمدللہ. ان کے لیبز دیکھیں, کسی بھی معیاری یا پاکستان کے ٹاپ سکول سے کم نہیں ہے ماشاءاللہ. ان کے پاس ہر وہ فیسلٹی ہے جو آپ کی اور ہمارے بچوں میں مل سکتی ہے ہر جگہ پہ. میں بڑے وعدے و دعوے تو نہیں کرتا, لیکن ہم کوشش کریں جہاں ممکن ہو. جیسے غریب اور یتیم بچوں کی شادیوں کو 1 لاکھ کا دہیز ہم دیتے ہیں, اور ہم کبھی بھی جس کی مدد کرتے ہیں ان کی تصویریں نہیں لیتے, ہم ان کے فوٹوز نہیں لیتے, ان کی ویڈیوز نہیں لیتے. کیونکہ آج وہ قطار میں کھڑے ہوئے لینے کے لیے, آج کل میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں. اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, ان کی ڈگنیٹی کو ہم نے وہ نہیں کرنا چاہیے, نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. میری تمام جتنے بھی ویوز ہیں ان سے التجا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں, چاہے وہ زکوٰۃ کی مد میں ہو, خیرات کی مد میں ہے. جب بھی آپ جہاں بھی زکوٰۃ یا خیرات دیتے ہیں اپنی ڈیو ڈیلیجنس یعنی کہ تحقیقات کر کے دیجیے گا, چاہے وہ کورٹ ہو جو بھی ہو.
اپنی تحقیقات ضرور کریں. اس کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن ہو تو ان کی مدد کریں. یہ صرف یہ نہیں کہ کوٹ یہ ایک ادارہ ہے. پاکستان میں مجھے خوشی اور مجھے فخر ہے, سینکڑوں ادارے ہیں جیسے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. عبدالستار ایدھی میرے لیے ایک رول ماڈل تھے. اگر ہم اپنے آپ کو عبدالستار سمجھیں گے, وہ جو ایک ٹرینڈ سیٹ کر گئے نا انسان کے اوپر جو کام کیا نا, ہم سب مل کر بھی نہیں کر سکتے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ سمندر میں اپنا تنقید کا حصہ ضرور ڈال رہے ہیں. 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں میرے والد کے ساتھ میری فیملی کے تقریباً 21 لوگ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد جو ہے نا میں اور میرے ساتھ میری 4 سسٹرز ہیں, ہم لوگ کورٹ میں آ گئے. جو بڑی میری سسٹر ہیں وہ الحمدللہ ایم فل کر رہی ہیں, میں ایف ایس سی پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں. ایک سسٹر میری فائن آرٹس کر رہی ہیں اور 2 سسٹر جو ہے میری وہ میٹرک میں. الحمدللہ ہمیں جو ہے نا وی آر لیونگ اے ڈریم لائف. یہاں پہ ہمیں زندگی کی ہر سہولت میسر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں گھر ہوتا, میرے اپنے والدین بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی تعلیم و تربیت اور اس طرح کا رہن سہن جو ہے نا مجھے وہ نہ دے سکتے. الحمدللہ بالکل ایک فیملی کی طرح ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں. ہماری ہر خواہش جو ہے نا پوری ہو رہی ہے. ایون کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی جو ہے نا ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی ایک سہارا لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے بدلے جو ہے رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. اس کے بعد جو ہے نا میں اور میرے ساتھ میری 4 سسٹرز ہیں, ہم لوگ کورٹ میں آ گئے. جو بڑی میری سسٹر ہیں وہ الحمدللہ ایم فل کر رہی ہیں, میں ایف ایس سی پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں. ایک سسٹر میری فائن آرٹس کر رہی ہیں اور 2 سسٹر جو ہے میری وہ میٹرک میں. الحمدللہ ہمیں جو ہے نا وی آر لیونگ اے ڈریم لائف. یہاں پہ ہمیں زندگی کی ہر سہولت میسر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں گھر ہوتا, میرے اپنے والدین بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی تعلیم و تربیت اور اس طرح کا رہن سہن جو ہے نا مجھے وہ نہ دے سکتے. الحمدللہ بالکل ایک فیملی کی طرح ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں. ہماری ہر خواہش جو ہے نا پوری ہو رہی ہے. ایون کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی جو ہے نا ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی ایک سہارا لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے بدلے جو ہے نا ہزاروں سہارے جو ہے نا دے دیتا ہے. اور الحمدللہ کوٹ ہمارے لیے وہی ایک امید, ایک روشن کرن ہے ہمارے لیے جو ہمارے کل مستقبل میں جو ہے نا ہمارے کام آئے گی. بالکل صحیح ہے. لیکن اس طرح کے اداروں کی آزاد کشمیر اور پاکستان بھر میں کتنی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ یہ ادارہ جو ہے نا ایک آرفنز بچوں کے لیے کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں اسٹریٹ چلڈرنز ہیں, ابنڈنٹ چائلڈز ہیں, اور بھی بہت سے بچے ہیں جن کو جو ہے نا ٹیک اوور کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ آئیں آگے جو ہے نا انکل کی طرح, جس طرح لوگ کام کر رہے ہیں اس طرح اور لوگوں کی ضرورت ہے. کیونکہ جہاں معاشرے میں برائیاں ہوتی ہیں وہاں پہ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, اور جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ برائیاں سب کو, ہر چیز کو ٹیک اوور کر لیتی ہیں. تو اس طرح کے ہمیں اور اداروں کی ضرورت ہے یہاں پہ. آپ اچھے کمپیئر بھی ہیں اور اچھا گاتے بھی ہیں, کیا سنائیں گے آج؟ میں ماں کی شان آپ کو سنانا چاہوں گا. بالخصوص جتنی بھی سننے والی مائیں ہیں ان سب کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا. جنا کراں وچ ماں نہیں ہوندی, اونا دے ویڑے چھا نہیں ہوندی. جنا کراں وچ ماں نہیں ہوندی, اونا دے ویڑے چھا نہیں ہوندی. جے کر ماں ہاں نہ آکھن, جے کر ماں ہاں نہ آکھن, رب طرفوں بھی ہاں نہیں ہوندی. جنا کراں وچ ماں نہیں ہوندی, اونا دے ویڑے چھا نہیں ہوندی. تیرے
ਅੱਗੇ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ